3500 سال پہلے مصر پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا فرعون۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون اور اس کی فوج ان پر اتنا ظلم کرتے کہ ہر دن بنی اسرائیل کے لیے عذاب کی طرح گزرتا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کے تمام گھروں اور فرعون کے سب ساتھیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے مصر کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا، عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے فوراً بعد فرعون کی آرمی نے بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر فرعون کے سرداروں نے اسے مشورہ دیا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں مستقبل میں غلام ملنا مشکل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے یہ تمام گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایک ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اسی ظالمانہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر فرعون مزید بدحواس ہو گیا۔ اس کی پولیس فوراً ہر گھر میں تلاشی لینے پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ فرعون کی پولیس اس پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ وہ گھر گھر چھاپے مار رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے الہام نازل ہوا، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، مگر اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے نرمی سے چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں دبے قدموں دریائے نیل کی طرف بڑھی۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر پھر اللہ کی وحی یاد آئی، ڈرنا نہیں نہ صدمہ کرنا، اور انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق ہلکی ہلکی لہروں کے ساتھ بہتا ہوا دور جانے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے بسی کے عالم میں اسے نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ ان کا دل بے قرار ہو گیا، وہ بھاگ کر دریا میں کودنے کو تیار ہوئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بچی جا دیکھ کہاں جاتا ہے یہ صندوق، نظر رکھنا مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے چل پڑی۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، صندوق کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ پانی کی موجیں نرم تھی، جیسے وہ بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے باغ کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی خادمائیں پانی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اچانک ایک خادمہ کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرت سے کہا اور تیزی سے پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے کنارے پر کھینچ لیا۔ صندوق کھولا گیا تو ایک معصوم نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ بچے کی معصومیت اور حسن نے سب کو حیران کر دیا۔ خادماؤں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔
شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ ناظرین، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیش گوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا، مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی، آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے، اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بے حد ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لیپالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے
کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بے حد دکھی ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک قبطی سپاہی ایک اسرائیلی کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اسے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ قبطی ایک ہی وار میں مر گیا۔ ناظرین، یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی، مگر قاتل کا کسی کو علم نہ تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو اس نے فوراً چلا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل قبطی کو مارا تھا؟ یہ سنتے ہی قبطی بھاگا اور فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ناظرین، فرعون کے بہت سے درباری دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی تجویز دے دی۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی تو وہاں موجود ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ وہ نیک دل شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی رستہ نہ تھا، کوئی زاد راہ نہ تھا، بس ایک دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ کئی دن کے طویل سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ آپ کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف دو لڑکیاں کافی دیر سے اپنے مویشی لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھے، لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے رستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیاں شکریہ ادا کر کے چلی گئیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے جلد گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً کہا، جاؤ اس نیک دل اجنبی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے احترام کے ساتھ سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار، قبطی کے قتل اور فرعون کے ظلم کی پوری داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے غور سے سنتے رہے اور پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، اب تم ظالموں کی پہنچ سے دور ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سکون کا لمحہ تھا،
کئی دن کے بھوکے اور تھکے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خاطر مدارت کی اور کہا کہ وہ جب تک چاہیں ان کے پاس ٹھہر سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں نیک، شرمیلی اور باحیا تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے۔ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہترین موقع تھا۔ انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور نکاح طے پا گیا۔ پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے لگے اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ ناظرین، جب 10 سال مکمل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک ایسا عظیم معجزہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ناظرین، ایک رات شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کے قریب ایک روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آگ کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہیں ایک درخت سے ایک نورانی آواز سنائی دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ ناظرین، یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا جب اللہ رب العزت نے براہ راست ایک پیغمبر سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے دیگر کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی اصل حالت میں کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ایک اور نشانی ہے۔ ناظرین، یہ معجزات عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ وہ سرکشی میں حد سے آگے نکل چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔
चुनांचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक दूसरे ही दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंच गए। दरबार में दरबारी, मुशीर और सरदार मौजूद थे। वो सब उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि देखें मूसा जो कभी शाही महल में पलकर जवान हुआ था, आज फिरौन के सामने क्या कहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ और दो टोक अल्फाज में ऐलान किया, ए फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। ये सुनकर फिरौन चौंक उठा। उसने ना तो बनी इसराइल को आज़ाद करने का इरादा जाहिर किया और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया, बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को उनके माजी की याद दिलाने लगा। फिरौन ने ताना देते हुए कहा, ए मूसा, क्या तूने मेरे घर में परवरिश नहीं पाई? और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था? और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। ये अल्फाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, उस वक्त वो काम मैं ऐसी हालत में कर गुजरा था कि मुझे पता नहीं था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। और वो एहसान जो तुम मुझ पर जता रहे हो, उसकी हकीकत तो ये है कि तुमने सारे बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। नसीन फिरौन ने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल में गालिब आ रहे हैं, तो उसने एक और सवाल कर दिया ताकि बहस का रुख तब्दील कर दे। उसने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर जवाब दिया, वो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्ते कि तुम यकीन रखो। फिरौन ने फौरन अपने दरबारियों को मुखातिब करके तंजन कहा, सुन रहे हो कि नहीं? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिला झिझक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करते रहे। वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादों का भी। ये बात फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो तो खुद को रब कहलवाता था और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसे अल्फाज सुनकर वो गुस्से में आ गया। फिरौन ने ताना दिया, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, ये तो बिल्कुल ही दीवाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, वो मशरिक व मगरिब का भी रब है और उनके दरमियान सारी चीज़ों का भी, अगर तुम अकल से काम लो। नाज़रीन, जब फिरौन दलाइल में हार गया तो अब वो ताकत के बलबूते पर मूसा अलैहिस्सलाम को खामोश कराना चाहता था। चुनांचे उसने धमकी दी, याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें ज़रूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस धमकी से ज़रा भी ना घबराए और बड़े एतमाद से कहा, और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ला कर दिखाऊं जो हक को वाज़े कर दे? फिर उनको यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई बड़ी निशानी नहीं होगी। चुनांचे उसने चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, अगर वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो चीज़। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर फेंका और देखते ही देखते वो खुला हुआ अज़दहा बन गया। ये मंजर देखकर दरबार में खौफ और हैरानी फैल गई। एक आम सी लकड़ी का सांप में बदल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो सफ़ेद चमकीला नजर आने लगा। नाज़रीन, ये सब देखकर फिरौन के दरबारी हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिरौन को खौफ हुआ कि कहीं लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आएं। चुनांचे उसने अपने दरबारियों को मुतमईन करने के लिए ये ऐलान किया, भाई, ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? फिरौन के दरबारी जो पहले ही उसके गुलाम थे फौरन बोले, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों से मुकाबले की दावत दी और कहा,
ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا. فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، موسیٰ سے مقابلے کی تیاری کرو. اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور تمہیں دربار میں خاص مرتبہ دوں گا. اور پھر مقابلے کا دن آ پہنچا. میدان سج گیا. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. فرعون کے اشارے پر مقابلہ شروع ہو گیا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پھینکو. جادوگروں نے جو ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا. مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا. یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا. گرتے ہی وہ انتہائی خوفناک اژدہا بن گیا. وہ اپنا پھن پھیلائے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور پھر اچانک اس نے جادوگروں کی رسیوں کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر حیرت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو جادو سے بہت اوپر کی چیز تھی. یہ تو معجزہ تھا. یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون کو یہ دیکھ کر سخت دھچکا لگا، کیونکہ جن جادوگروں پر وہ بھروسہ کر رہا تھا وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. غصے میں اس نے دھمکی دی، اگر تم نے میرے حکم کے بغیر ایمان قبول کر لیا تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. لیکن جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے اور کہا، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اور پھر اس ظالم فرعون نے ان سب جادوگروں کو قتل کروا دیا. مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد وہاں موجود لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے. اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر فرعون اور اس کی قوم نافرمانی پر قائم رہی. اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، لیکن فرعون کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے دریائے کلزم کی طرف روانہ ہو گئے. جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ پورے شہر میں بنی اسرائیل کا ایک بھی آدمی موجود نہیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ فوراً لشکر جمع کیا جائے اور دانت پیس کر بولا، اس چھوٹی سی قوم نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، آج میں ان سب کو صفحۂ ہستی سے مٹا دوں گا. سورج نکلتے ہی اس کا لشکر تیار ہو گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا. وہ تیزی سے فاصلہ طے کرتا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا آ گیا. فرعون کا لشکر بھی بالکل سر پر پہنچ چکا تھا. اب بنی اسرائیلی خوف زدہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میری مدد کے لیے موجود ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، وہ تمہیں راستہ دے دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی دریا پر ماری، فوراً دریا میں خشک راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے. فرعون اور اس کا لشکر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے.
فرعون نے فوراً حکم دیا کہ وہ بھی اسی رستے سے پار ہوں گے۔ وہ چیختا چلاتا اپنے تمام لشکر کے ساتھ اس رستے میں اتر پڑا۔ جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہنے کا حکم دے دیا اور لمحوں میں پورا فرعونی لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ لہٰذا آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی اپنے آپ کو خدا کہنے والے فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔